جی ہیلو السلام علیکم فرینڈس، آج کی یہ جو میری ویڈیو ہے یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہی کے حوالے سے ہے اور یونیورسٹیز کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے، اور یونیورسٹیز کے جو دو بہت ہی امپورٹنٹ مسئلے ہیں ان کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے پاکستان میں تھوڑا سے جو ہے وہ ایک امپلائمنٹ ایشوز بھی ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ تھوڑا سا پیچھے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی ملک میں کوئی بھی یونیورسٹی جو ہے وہ اسی وقت بہتر پرفارم کرتی ہے اور یونیورسٹی کو اسی وقت سمجھا جاتا ہے اچھا کہ جب وہ یونیورسٹی جو ہے وہ پروفیشنلز پیدا کرے۔ دیکھیں، اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ کالج میں پڑھ رہے تھے اسی طریقے سے اب وہ یا اسکول میں پڑھ رہے تھے یا کالج میں پڑھ رہے تھے، تو وہ اسی طرح سے سمجھتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی میں جائیں گے اور یونیورسٹی میں جو ہے وہ جا کے پڑھنے لگ جائیں گے۔ لیکن یونیورسٹی میں پڑھنا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس وہ کالج اور اسکول میں پڑھنے سے کافی مختلف ہے، اس لیے کہ کالج اور اسکول میں انسان سے جو ہے وہ صرف ایک اکیڈمک جو ہے وہ کوالیفیکیشن لینے جاتا ہے، لیکن اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں جب جاتا ہے، یعنی اس یونیورسٹی میں جب انسان پہنچتا ہے، کوئی بھی بچہ پہنچتا ہے، تو وہ بیسیکلی اکیڈمک کوالیفیکیشن تو لیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ٹیکنیکل اسکلز بھی لیتا ہے۔ اگر کوئی یونیورسٹی ٹیکنیکل اسکلز نہیں دے رہی ہے، اور اگر کوئی یونیورسٹی جو ہے وہ پروفیشنل اسکلز، کمیونیکیشن اسکلز، ٹیکنیکل اسکلز، انٹرپرسنل اسکلز نہیں دے رہی ہے جو آج کے وقت کی ڈیمانڈ ہے، تو اس کا مطلب وہ یونیورسٹی جو ہے وہ ایک ناکام یونیورسٹی ہے، یا یہ کہا جائے کہ وہ یونیورسٹی جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی یونیورسٹی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ بیسٹ 500 یونیورسٹیز آف ٹاپ آف دا ورلڈ ٹائم ہائر ایجوکیشن کی آپ دیکھ لیں رینکنگز، یا اسی طریقے سے دنیا کے اور دوسرے جو رینکنگ کمپنیز ہیں، رینکنگ آرگنائزیشنز ہیں، ان کی رینکنگ دیکھ لیں تو اس میں بھی پاکستان کی یونیورسٹیز نہیں آتی ہیں۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ جو ٹیکنیکل اسکلز ہوتی ہیں جیسے انجینئرنگ، ڈاکٹری، اور ہماری جو ہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن ہو گئی اور لاء کی یونیورسٹیز ہو گئیں، تو وہ پروفیشنل مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ پروفیشنلز پیدا کرنے کے لیے نہیں سوچتی ہیں، بلکہ وہ یہ سوچتی ہیں کہ وہ پڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں، پڑھانے کا ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کالج اور یونیورسٹی تک ہوتا ہے، کالج اور یونیورسٹی کے بعد پڑھانے کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، بلکہ پروفیشنلز جنریشن کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو پروفیشنل جنریٹ کرنے ہیں، آپ کو پروفیشنل ڈیولپ کرنے ہیں، آپ کو ایک ورک فورس پیدا کرنی ہے کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے۔ ڈاکٹرز، انجینئرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، MBAs اور اسی طرح کے اور دوسرے پروفیشنلز ہوتے ہیں جو کسی ملک کو چلاتے ہیں، صحیح؟ تو وہ پروفیشنلز کیسے پیدا ہوں گے کہ جب ان میں اچھی ٹیکنیکل اسکلز، کمیونیکیشن اسکلز اور مینجمنٹ اسکلز ہوں گی۔ دیکھیں، یونیورسٹیز کا ایک پرابلم یہ بھی ہے پاکستان میں کہ ہمارے وہاں ریسرچ کی بہت کمی ہے۔ ریسرچ کی کمی اس لیے ہے، اور اس میں میں HEC کو ہی قصوروار ٹھہراؤں گا، ہماری یونیورسٹیز کو بھی قصوروار ٹھہراؤں گا، ان کی مینجمنٹ کو، کہ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ مسئلے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ اکیڈمیا اور انڈسٹری جو ہے وہ گیپ بہت زیادہ ہے۔ اکیڈمیا اور انڈسٹری گیپ یہاں پر اتنا زیادہ ہے کہ اکیڈمیا جو ہے وہ بہت پیچھے کھڑی ہوئی ہے، انڈسٹری بہت آگے نکل گئی ہے۔ کمپنیز میں، آرگنائزیشنز میں جو بزنس پروسیسز ہو رہے ہیں، اکیڈمیا میں موجود پروفیسرز کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ کمپنیز میں، آرگنائزیشنز میں جو ٹیکنیکس، جو اسکلز، جو ٹریننگز، جو نئے کانسیپٹس، نیو تھیوریز اور نیو چیزیں جو آ رہی ہیں، تو وہ ہمارے وہاں کچھ آٹے میں نمک کے برابر یونیورسٹیز کے علاوہ باقی یونیورسٹیز میں پروفیسرز کو اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ وجہ کیا ہے؟ اکیڈمیا انڈسٹری لنکیج نہیں ہے، اور یہ اکیڈمیا انڈسٹری لنکیج کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں MPhil اور PhD کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو، ہماری جتنی بھی گورنمنٹ اور پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، MPhil اور PhD کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اکیڈمیا، ان کو انڈسٹریز میں بھیج کے ریسرچ نہیں کروائی جاتی، ان کو انڈسٹریز سے لنک کر کے اور پھر MPhil اور PhD نہیں کروایا جاتا۔ یعنی کہ ہماری یونیورسٹیز کو چاہیے کہ اگر ان کو ایک اچھے MPhil اور PhD پیدا کرنے ہیں تو وہ باقاعدہ MPhil اور PhD کی پوزیشنز کو نکالا کرے، یعنی جاب کی طرح ان کی پوزیشنز نکلا کریں، اور اس میں جو ہے وہ مختلف لوگ انرول ہوں، مختلف لوگ اس کے لیے ویکینسی میں دیں،
ویکینسی کے لیے ہائر ہوں, اور پھر اس کے بعد وہ جاب کی طرح جو ہے وہ باقاعدہ لوگ اس کو ریسرچ کریں. جب جاب کی طرح ریسرچ کی جائے گی تو نہ صرف یہ کہ یونیورسٹی کو فائدہ ہوگا اور یونیورسٹی کی لیول اور یونیورسٹی کی رینکنگ بڑھے گی, بلکہ انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام انڈسٹری میں چلے گا, جو آج پاکستان میں صرف اور صرف فارماسیوٹیکل کمپنیز کے علاوہ اور کچھ ایک دو ادارے ایسے ہیں ان کے علاوہ رک گیا ہے پاکستان میں. یعنی پاکستان میں کسی بھی انڈسٹری میں صرف فارماسیوٹیکلز میں اور ایک دو ایسی انڈسٹریز ہیں جن میں ریسرچ ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ باقی کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ باقاعدہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ادارہ جو ہے وہ کام ہوتا ہو. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے, اس کی بنیادی ریزن ہی یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ اکیڈمیا انڈسٹری گیپ بہت زیادہ ہے. دیکھیں ریسرچرز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یونیورسٹی پر فراہم کرتی ہے کسی بھی ملک کو, اور وہ ریسرچرز جو ہے وہ انڈسٹری میں جا کے کام کرتے ہیں. انڈسٹری جو ہے وہ اکیڈمیا کے ساتھ MOU سائن کرتی ہے, ایگریمنٹس کرتی ہے, اور اس کے تحت جو ہے وہ ریسرچ کرواتی ہے. جس ریسرچ کا فائدہ ملک اور قوم کو ہوتا ہے, جس ریسرچ کا فائدہ اور جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کو ہوتا ہے, جس ریسرچ کا فائدہ یونیورسٹی کو ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے کوئی ملک کا جو ہے وہ ریسرچ انجن جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. تو میری ایک بہت ہی امپورٹنٹ اس ویڈیو کے توسط سے گزارش بھی ہے اپنے حکومت سے کہ وہ اس ریسرچ سسٹم کو ریسرچ انجن کو پاکستان میں آن کرے. ریسرچ انجن پاکستان میں آف پڑا ہوا ہے. پاکستان کا جو ریسرچ انجن ہے وہ آف ہے, اور وہ ریسرچ انجن اسی وقت آن ہوگا جب اکیڈمیا انڈسٹری لنکیج ہو. پاکستان میں MPhil اور PhD کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اکیڈمیا کو ہائر کرنے چاہیے باقاعدہ جاب کی طرح, اور پھر وہ ان کو انڈسٹریز میں بھیج کے انڈسٹریز کے ذریعے جو ہے وہ ریسرچ کروانی چاہیے انڈسٹریز میں, تاکہ انڈسٹریز کا بھی فائدہ ہو اور پھر اکیڈمیا کے بھی فائدہ ہو. اور اس طرح سے پاکستان میں جاب اپارچونٹی میں بھی اضافہ ہوگا. یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹس MPhil اور PhD کے وہ ایکسپیرینس ٹیچرس جو کہ یا وہ ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ جن کو باقاعدہ اکیڈمیا میں ہونا چاہیے یا انڈسٹری میں ہونا چاہیے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہونا چاہیے, لیکن ان کو جابس کی کمی کی وجہ سے جاب نہیں مل رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے جو HEC کو اور منسٹری آف لیبر کو, منسٹری آف جو ہے وہ پلاننگ کو مل کے بیٹھنا چاہیے, اور پھر ان کو ایک ایسا جو ہے وہ MPhil اور PhD کے لیے باقاعدہ ایک ایسا پلان آرگنائز کرنا چاہیے کہ پوری پاکستان میں MPhil اور PhD کو اسٹوڈنٹس کو اس طریقے سے جابس باقاعدہ دی جائیں اور اکیڈمیا انڈسٹری لنکیج ہو, تاکہ ہمارے وہاں اکیڈمیا بھی وہ انڈسٹری کے سے آگے جائے, اور اکیڈمیا باقاعدہ بتائے کہ کس طرح سے کارپوریٹ سیکٹر کو نئی تھیوریز لانی ہے, کس طرح سے کارپوریٹ سیکٹر کو گرو کرنا ہے, کارپوریٹ سیکٹر میں کیا چیزیں کرنی ہیں, کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں, کس طریقے سے نیو ایڈوانسمنٹ اور نیو ٹیکنالوجی پاکستان میں لانی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جب نیو ایڈوانسمنٹ اور ٹیکنالوجی ہماری اکیڈمیا نہیں لاتی, تبھی پاکستان میں جو ہے وہ باہر سے ٹیکنوکریٹس اور باہر سے بیوروکریٹس اور باہر سے ٹیکنوکریٹس, اور میں یہاں یہ کہوں گا اکنامک ہٹ مینس کو ہائر کرنا پڑتا ہے. یعنی وہی اکنامک ہٹ مین جو ہمارے پاکستان سے ہی پڑھ کے باہر کے ممالک میں جاتے ہیں اور باہر کے ممالک میں جا کے وہاں کی اکیڈمیا میں بہت اعلیٰ کوالیفیکیشنز حاصل کر لیتے ہیں, وہ پاکستان آتے ہیں اور پھر پاکستان میں آ کے کام کرتے ہیں. تو ہمارے ملک کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ بجائے اس کے باہر کے لوگوں کو اور فورن اور باہر سے امپورٹڈ جو ہے وہ ریسرچرز کو ہائر کرے, ہمیں اور ٹیکنوکریٹس کو ہائر کرے, اور جو ہے وہ اکنامک ہٹ مینس کو ہائر کرے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہیں پر ریسرچرز کو پیدا کریں, اور اس کے لیے اکیڈمیا انڈسٹری لنکیج بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس گیپ کو فل کرنا ہوگا, اس گیپ کو ہمیں فل کرنا ہوگا. ہمارے پاکستان میں یہ جو اکیڈمیا انڈسٹری لنکیج کو ختم جو کیا جاتا ہے, تو ہمارے وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اکیڈمیا کے جو یعنی کہ یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف ہائرنگ اور HR کے حوالے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھی جابز کمپنیز میں دلانے کے حوالے سے تو اکیڈمیا انڈسٹری کو پوچھا جاتا ہے, یا انڈسٹری سے ریلیشنز, کارپوریٹ ریلیشنز بنائے جاتے ہیں, جس کو کہا جاتا ہے کارپوریٹ کمیونیکیشن یا کارپوریٹ ریلیشنز ڈیولپ کیے جاتے ہیں کمپنیز سے, صرف اس لیے کہ ان کے کینڈیڈیٹس کو ہائر کر لیا جائے. لیکن ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی ایسا کام نہیں ہوتا. تو میں یہاں سمجھتا ہوں تو کہ کارپوریٹ ریلیشنز یونیورسٹی کو بنانا چاہیے, لیکن صرف اور صرف اسی لیے نہیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہاں جاب پلیسمنٹ ہو سکے, بلکہ جاب پلیسمنٹ کے ساتھ ساتھ MPhil اور PhD کے اسٹوڈنٹس ریسرچ بھی کر سکیں, تاکہ ریسرچ کا ایک جو گیپ ہے یہ فل ہو سکے پاکستان میں.
تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو تھی. جن لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو وہ اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اس کو جو ہے وہ اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو یا امپورٹنٹ ویڈیو بناتے رہیں. صحیح, آپ لوگ اپنے مختلف جہاں پر بھی ہوں موجود ان کو یہ بتائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ویڈیو ہے, دکھائیں تاکہ لوگ اس کو پسند کریں, لائک کریں. مجھے اسی میسج کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا, اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. السلام علیکم.